قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل رواہ البخاری فی صحیح۔ معزز علماء کرام، میرے دینی و ملی بھائیوں، وقت بہت مختصر ہے اور جلسے کا جو مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور آپ لوگ جن علماء کرام کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ سارے آئے ہیں۔ اگر علماء کرام کی تقریریں آپ سنیں گے انشاءاللہ دل جمعی کے ساتھ تو صبح تک تقریریں ہوتی رہیں گی، علماء ختم نہیں ہوں گے، اتنے علماء آئے ہوئے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ خدمت کریں، اس کو ایک گلاس پانی پہنچائیں، اس کو دیں، تو اس کی حیثیت ہے، اس حیثیت کو جاننے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چھوٹے صحابی جن کا نام ہے عبداللہ ابن عباس، جو ان کے ساڑھو کے بیٹے بھی ہیں، میمونہ، حضرت میمونہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا خالہ ہیں، اور ان خالہ کے گھر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات آ کر سو جاتے ہیں، اور سوتے کیا ہیں، رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں اس عمل کو نوٹ کرنے کے لیے آئے۔ بخاری کی حدیث ہے دوست، آ کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے ہیں، پیخانہ کرنے کے لیے گئے، پیشاب پیخانہ کرنے کے لیے گئے، ابھی پیشاب پیخانہ کر کے ابھی نکلے ہی نہیں ہیں کہ ان کے بعد پھر ان کو وضو کرنا ہے، تو ایک لوٹا پانی لا کے رکھ دیا، ایک لوٹا پانی لا کر رکھ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب پیخانہ کر کے نکلیں گے، اب ان کو وضو کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی دیکھا کہ کون لا کے رکھا، تو حضرت میمونہ نے کہا کہ عبداللہ نے لا کر رکھا، عبداللہ بن عباس نے لا کے رکھا۔ فوراً زبان سے دعا نکل گئی، کیا دعا تھی؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا کر، اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر عطا کر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دعا تھی، اتنی بڑی دعا، ایک چھوٹا سا کام، ایک لوٹا پانی پیش کر دیا وضو کرنے کے لیے۔ ایک گلاس پانی اگر آپ اپنی ماں کو دے دیتے ہیں، آپ اپنے بوڑھے باپ کو دوا پلانے کے لیے ایک گلاس پانی دیتے ہیں، تو ان کی زبان سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی ہیں دوستو، اور ان دعاؤں کی آپ کو بڑی ضرورت ہے۔ جس کے گھر سے بوڑھے ماں باپ چلے گئے ہیں ان سے پوچھئے کہ ان کا گھر کتنا سونا سونا لگ رہا ہے۔ تربیت اس طرح کی اگر آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ بڑے کامیاب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کتنے بڑے عالم بنے، ان کو حبر الامہ کہا گیا، اس امت کا سب سے بڑے عالم، اس امت کے سب سے بڑے عالم ان کو کہا گیا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے، بہت سارے مسائل ان سے معلوم کیا کرتے تھے۔ چھوٹے عمر کے صحابی، 1660 حدیثیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ یاد کی تھی، 1660 حدیثیں، وہی عبداللہ بن عباس۔ یہ اسی طرح کی دعا کا نتیجہ۔ لہٰذا دوستو، کوشش یہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عام ہونی چاہیے، سنت عام ہونی چاہیے۔ آپ اپنے گھروں کو، آپ اپنے بچوں کو تربیت دیں، بہترین تربیت دیں، اور وہ تربیت آپ کے گھر میں ممکن نہیں ہے، جامعہ اسلامیہ جیسے ادارے میں اپنے بچوں کو بھیجیے۔ جن بچوں کی پرورش، جن بچوں کی صحیح تربیت آپ چاہتے ہیں، جامعہ اسلامیہ میں بھیجویں، انشاءاللہ اس کی اچھی تربیت ہوگی، دین کے مطابق تربیت ہوگی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے، تم میں سے جو ایمان والے ہیں ان کو بلند کرے گا، بلندی عطا کرے گا۔ لیکن ایمان والے کے پاس بلندی آج دیکھ رہے ہیں، 20 دن سے آج تباہی مچی ہوئی ہے، فلسطین میں تباہی مچی ہوئی ہے۔ آپ کے ہاتھ دعا کے لیے نہیں اٹھ رہے ہیں،
تو وہ ایمان والے کس طرح سے بلندی حاصل کریں گے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اور جن کو علم دیا گیا ہے ان کے درجے بڑے بلند ہیں۔ لہٰذا علم والوں کی قدر کرنا سیکھیے، علم والوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے ان سے۔ مولانا امان اللہ مدنی صاحب بول کر گئے کہ ہماری تخلیق کا مقصد عبادت ہے دوستو، اور تخلیق کے ساتھ ساتھ ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ تعلیم کو جوڑ دیا گیا ہے۔ اگر ہم تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو سمجھیے کہ ہمارا پیدا ہونا ہی بیکار ہے، ہمارا دنیا میں آنا ہی بیکار ہے۔ لہذا دوستو تعلیم پر توجہ دیجیے، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیے، اپنی بچیوں کو تعلیم سے جوڑیے، اپنے گھر کو تعلیم کے ساتھ جوڑیے، ماحول بنائیے۔ لہذا جیسا ماحول بنے گا انشاءاللہ آپ آگے بڑھیں گے، آپ کا سماج آگے بڑھے گا، آپ کا راجیہ آگے بڑھے گا، آپ کا ڈسٹرکٹ آگے بڑھے گا، آپ کا دیش آگے بڑھے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور تعلیم حاصل کرنے والوں کی قدر کریں، عالموں کی قدر کریں۔ دوستو عالموں کی قدردانی ختم ہو رہی ہے، کس لیے؟ عالموں کے عمل کی وجہ سے، عالموں کے عمل کی وجہ سے بے عمل علماء پیدا ہو گئے ہیں دوستو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی سب عالموں کو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی باعمل بنائے۔ اس کی بھی آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے سماج میں جو عالم جن پر آپ انگلی اٹھا دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس جا کر ایسا نہیں اسٹیج پہ بولنے کی بات نہیں، بلکہ قریب میں جا کر بھی ان کو پوچھئے کہ ان کی بھی کوئی مجبوری ہے کیا آپ صحیح عمل نہیں کر پاتے ہیں، غلط کاموں میں الجھ گئے ہیں۔ کچھ علماء ایسے ہیں دوستو جو مدرسے سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسکولوں میں چلے گئے ہیں، تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم علم کے مطابق دوسرے کو کیا سمجھائیں۔ دوستو یہ علم صرف حاصل کرنا نہیں، علم حاصل کرنے کے بعد دوسرے تک پہنچانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کے پاس قرآن کا علم ہے، آپ کے پاس حدیث کا علم ہے، اور کہتے ہیں ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ فرصت ہے دوستو، آپ اپنے ٹیچروں کے درمیان بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں صحیح بات وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ سماج کے بچوں کے درمیان بھی بیٹھے ہیں صحیح بات صحیح تربیت وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ راستے چل رہے ہیں وہاں بھی صحیح بات کر سکتے ہیں، مسجد گئے ہیں وہاں بھی صحیح بات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا صحیح بات ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس سے بہتر بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ لہذا دوستو زیادہ بات نہ کہتے ہوئے آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ مولانا جرجیت صاحب کو سننے کے لیے آئے ہیں، مولانا عبد الرحمن دلاور صاحب کو سن لیا آپ نے، آپ کے سامنے زہیر صاحب موجود ہیں، مولانا شمیم اختر فیضی صاحب موجود ہیں، دیگر علماء کرام کو آپ نے سن لیا ہے، لیکن آپ کی جیب سے پیسے ابھی نہیں نکلے۔ مولانا جرجیت صاحب کو لانے کے لیے کمیٹی نے بہت زیادہ خرچ کیا ہے، لہٰذا آپ لاج رکھیے، اس جلسے کو قائم کرنے کے لیے، اس طرح کی سجاوٹ کرنے کے لیے کم سے کم 3 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، اور مدرسہ چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے دوستو۔ جب تک آپ تعاون نہیں کریں گے، دل کھول کر تعاون نہیں کریں گے، آپ اناج نہیں دیں گے، پیسے نہیں دیں گے، یہ ادارہ مضبوطی کے ساتھ نہیں چل پائے گا۔ لہٰذا سالانہ اجلاس ہے اور یہ مرکزی ادارہ ہے، سینٹرل ادارہ ہے اس براری کا، بلکہ کٹیہار میں ایک بہت مضبوط ادارہ یہ جامعہ اسلامیہ تتواری ہے، لہٰذا اس کو ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔